تو یہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے، لیکن زراعت کے لیے جو پیسے رکھے گئے 16 ارب روپے، میرے خیال میں یہ اس کے لیے ناکافی ہے۔ یہ آ رہا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے لیے 42 ارب روپے غیر ترقیاتی میں رکھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ 42 ارب روپے کس مد میں رکھے۔ 32 کروڑ روپے میں خوزدار ڈسٹرکٹ میں ایک بھی اسکیم ایریگیشن کا نہیں رکھا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، سال میں ایک دفعہ بجٹ پیش ہوتا ہے۔ آج ہم اس موڑ پہ کھڑے ہیں کہ بجٹ پیش ہو چکا ہے اور ہماری بجٹ بلوچستان کی صاحب میں سنا ہے کہ آپ کو کوئی بیک پرابلم بھی ہے، اجازت دے تو میں اگر آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے آپ بتائیں۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، آج بجٹ پیش ہو چکا ہے اور 1 کھرب سے زیادہ کا بجٹ یہاں پیش ہو گیا ہے۔ جناب اسپیکر، ہمیں اس موقع پہ بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے جس کا ہم نے اعتراف کرنا ہوگا۔ بجٹ میں ہماری جو آمدن ہے 100 کچھ ارب جو ہمارے اپنے آمدن سے لگایا گیا ہے، اور وفاق نے جو ہمیں 800 کچھ ارب روپے دیے گئے، میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ناکافی ہے کہ جو وفاق سے ملے، یا ہم نے اپنی آمدن کو اس طرح ڈیزائن کرنا ہے کہ ہماری اپنی آمدن جو 100 ارب روپے میرے خیال میں بہت کم ہے۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں کوئی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم کوئی ایسا فارمولہ بنا دیں تاکہ ہم اپنے آمدن کو بڑھائیں، اور وفاق سے جو ہمارے پیسے ہیں، وفاق نے ہمیں کم پیسے دیے تاکہ ہمارے جو جتنے پیسے ان پہ بنتے ہیں مہربانی کر کے وہ ہمارے پیسے اگر پورا دیا جائے تو ہمیں بجٹ بنانے میں بھی پریشانی نہیں ہوگا اور بلوچستان کے حالات سدھارنے میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگا۔ جناب اسپیکر، پی ایس ڈی پی میں ترقیاتی بجٹ جو ہمارے 245 ارب روپے رکھے گئے تھے اور غیر ترقیاتی میں ہمارے 640-42 کے قریب غیر ترقیاتی میں رکھے گئے تھے۔ تو یہاں ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے ہمیں جو کہا بجٹ میں، انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ سرپلس ہمارے پاس 36.5 یا 36.7 اسی طرح کا فگر دیا گیا، لیکن ہمارے معلومات کے مطابق سرپلس ہمارے یہ کوئی 50 سے پلس ہے، 50 سے اوپر 51-52 کے قریب ہے۔ تو یہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے اگر ان فگرز کو ٹھیک نہیں کہا یہاں پہ، تو یہ اس کے لیے تو کوئی چیز ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے معلومات کے مطابق یہ 52 ارب کے قریب ہے اور انہوں نے یہاں پہ دیا 36 ارب کے قریب۔ تو اس پہ بھی ذرا ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ ہمیں کیوں اس پہ ڈارک میں رکھا گیا، ان کو پورا فگر کیوں نہیں دیا؟ آیا میں غلط ہوں یا وہ غلط ہے؟ تو اس کا جواب ہمارے وزیر خزانہ صاحب ابھی نہیں چاہیے، جب وقت آ گیا پھر آپ دے دیں گے۔ آپ نوٹ کر لیں، بے شک اپنے پاس، بعد میں اس کو بتا دیں۔ تو جناب اسپیکر، دوسری بات یہ ہے کہ ہم اگر مختصراً اپنی چیزیں لے لیں، ہماری صحت کے مد میں جو 71 ارب اور 2 کروڑ روپے جو ہمارے غیر ترقیاتی اس میں رکھے گئے ہیں، تو ہمیں والیوم اگر 8 دیا جاتا تو ہم بہت ساری چیزیں اس سے نکالتے، کیونکہ وزیر خزانہ صاحب نے ہمیں تکلیف نہیں کی کہ والیوم 8 دے دے تاکہ اس میں ہم بہت ساری چیزیں بھی دیکھ سکیں، وہ آج تک ٹیبل نہیں ہوا، تو یہ گلہ ہمارا رہتا ہے۔ اور اگر آج جی ہاں، اس کے بغیر تو ہم کسی چیز پہ مطلب ہے کہ ہم صرف موٹے موٹے چیزوں پہ بات کر سکتے ہیں، جب تک والیوم 8 ہمارے پاس نہیں آیا تو ہم اس پہ بات کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ جناب اسپیکر، یہاں پہ ترقیاتی مد میں 16 ارب 15 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحت کے ساتھ یہ مذاق ہے کہ صحت کے جو ہمارے بلوچستان میں صحت کی صورتحال ہے اس پہ مزید پیسے رکھے جاتے تاکہ صحت کے یہ ہمارے جو مسائل ہے ان کو قابو میں لے کے آ جاتے۔ دوسری بات، ہم کہتے ہیں کہ زراعت کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت دیتے ہیں کہ زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے، اگر ہمیں کہیں سے کچھ نہیں ملے گا تو ہم زراعت پہ بھی اپنا گزارا کر سکتے ہیں، لیکن زراعت کے لیے جو پیسے رکھے گئے 16
ارب روپے میرے خیال میں یہ اس کے لیے ناکافی ہے. زراعت کو مزید اس کے لیے کوئی پروجیکٹ رکھنے چاہیے. پیسوں کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسا فارمولہ بنایا جائے کہ ان کو خرچ کرنے کا طریقہ کار جو ہے نا وہ واضح ہونا چاہیے, کیونکہ پیسے تو ہم رکھتے ہیں, اس کے بعد ان کو خرچ کرنے کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کہیں سے ایک پی ڈی آ جاتا ہے, کہیں سے دوسرا پی ڈی ہے. اب تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنے پی ڈیز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ محکموں کو چھوڑ کے پی ڈیز کے تھرو یہ کام ہو رہے ہیں. تو ان چیزوں کو ذرا میں یہ گورنمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو ذرا طریقے سے خرچ کر لے, تاکہ اس سے ہماری زراعت کو فائدہ ہو جائے, بلوچستان کو, ہمارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو جائے. تیسری بات جناب اسپیکر, ایجوکیشن کے مد میں ہم 1 کھرب روپے, مطلب ہے کہ جو ہمارے بجٹ کا سب سے بڑا اماؤنٹ ہے وہ 1 کھرب سے اوپر کا جو ہم ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں, اور ہم اس کے ترقیاتی مد میں 14 ارب روپے کے قریب 14 ارب 28 کروڑ روپے جو میرے پاس فگر آیا ہے کہ 14 ارب 28 کروڑ روپے. جناب اسپیکر 1 کھرب روپے بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو ہم ایجوکیشن کو دے رہے, لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ایجوکیشن کو ہم 1 کھرب روپے دے رہے اور اس پہ ڈیولپمنٹ کے لیے 14 ارب روپے مزید ہم ان کو دے رہے, جو سب سے بڑا ہمارے بلوچستان کا اماؤنٹ جو ہم ان کو دے رہے ہیں. تو آیا ایجوکیشن ہماری یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم یہ 1 کھرب روپے دیکھ رہے, اس کی آمدن اتنی ہم لے رہے کہ یا نہیں لے رہے. تو اس پہ ہمیں ذرا میں گورنمنٹ سے گزارش کروں گا کہ پیسے تو ہم دے دیتے, لیکن رزلٹ بھی ہمیں اسی طرح کا آنا چاہیے کہ جو پیسے ہم 1 کھرب روپے اپنے پیسوں سے کٹ کے دے رہے, ہم اپنے ڈیولپمنٹ سے کٹ کے دے رہے, ہم اپنی دوسرے چیزوں کو چھوڑ رکھ کے ہم ایجوکیشن کو دے رہے, آیا ہم اس سے کوئی اچھا رزلٹ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے. اس کے بارے میں ایک میں کہتا ہوں کہ ٹاسک فورس ایسی بننی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے. کوئی کمیٹی اس طرح کا ٹاسک فورس بننا چاہیے کہ وہ آیا کہ یہ 1 کھرب روپے کا رزلٹ ہمیں مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے. اگر 1 کھرب کا رزلٹ ہمیں نہیں مل رہا ہے تو میرے خیال میں یہ ہمارے لیے پھر بڑی افسوس کی بات ہوگی کہ اتنے بڑے پیسے دے کے ہم اس سے رزلٹ نہیں رہے ہیں. پی ایچ ای کو 11 ارب روپے دیے گئے. میں کہتا ہوں کہ یہ پی ایچ ای کے لیے بھی یہ کم ہے کہ مزید ان کو پیسے دے دے, کیونکہ بلوچستان میں جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے وہ پینے کے پانی کا ہے. کیونکہ آپ جہاں بھی جاؤ گے جناب اسپیکر, آپ کا حلقہ ہو, ہمارے ٹریزری بینچز کا ہو, اپوزیشن کا ہو, تو جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں لوگ پہلے تو کہتے ہیں کہ ہمیں پانی, صاف پانی تو دے دے پینے کا, باقی چیزیں بعد میں دے دے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو پی ایچ ای کے لیے ہمارے جو پیسے رکھے گئے 11 ارب روپے, یہ ناکافی ہے. اس کو ذرا دیکھنا چاہیے, اس کو بڑھانا چاہیے. اسپورٹس کی مد میں ہمیں 2 ارب روپے نان ڈیولپمنٹ میں اور ہمارے ڈیولپمنٹ کے لیے 1 ارب روپے رکھے گئے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, کسی حد تک یہ پیسے کافی ہے کہ 1 ارب روپے اگر ہم اس پہ خرچ کر لیں, لیکن یہ کہ ان کا خرچ کرنے کا طریقہ کار جو واضح ہونا چاہیے کہ ایک ڈسٹرکٹ کو اگر 5 کروڑ روپے ملتا ہے, ایک کو 50 لاکھ روپے ملتا ہے, تو پھر یہ ناکافی ہوگا, کسی کے ساتھ مساوی سلوک نہیں ہوگا. جناب اسپیکر, لائیو اسٹاک جو بلوچستان کے لیے سب سے بڑی اہمیت رکھتی ہے, لائیو اسٹاک سے ہمارے بہت سارے لوگ لائیو اسٹاک سے وابستہ ہے, اور لائیو اسٹاک کے لیے 6 ارب روپے رکھے گئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس کو مزید بڑھایا جائے, کسی بھی مد سے اس کو بڑھایا جائے, تاکہ لائیو اسٹاک ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. ہمارے جتنے بھی علاقے ہیں وہ لائیو اسٹاک سے ہی ہمیں آمدن دے رہے. تو لائیو اسٹاک کے لیے میرے خیال میں 6 ارب 66 کروڑ روپے یہ ناکافی ان کے لیے. ان کو اس طرح کا کوئی ترتیب دیا جائے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکے اور ہماری معیشت کو ایک سہارا مل سکے. لوکل گورنمنٹ کے لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے لیے 42 ارب روپے غیر ترقیاتی میں رکھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ 42 ارب روپے کس مد میں رکھے, کیونکہ اگر ہمارے پاس والیوم 8 ہو جاتا تو ہمیں پتہ چل جاتا. جو منسٹر صاحب نے جو تقریر کے 42 ارب 1 کروڑ روپے غیر ترقیاتی مد میں رکھا گیا ہے, تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کس چیز پہ رکھا گیا ہے. اگر ان کا ڈیٹیل آ جاتا تو زیادہ بہتر ہو جاتا. اور ترقیاتی مد میں لوکل گورنمنٹ میں 12 ارب 90 کروڑ روپے رکھا گیا ہے. میرے خیال میں کہ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ پھر یہ مذاق ہے
کہ 12 ارب روپے اور آپ کے پورے لوکل گورنمنٹ کو جو آپ کے پورے باڈیز جو ہے نا لوکل باڈیز وہ انوالو ہے اس میں. آپ کے نچلے لیول کے جو ترقی ہے وہ لوکل گورنمنٹ سے, اور میرے خیال میں لوکل گورنمنٹ کے لیے 12 ارب روپے یہ ان کے ساتھ مذاق ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو 12 ارب روپے ترقیاتی مد میں دیں گے. میرے خیال میں 300 ساڑھے 300 قریب کاؤنسلرز ہے. آپ یہ 12 ارب کو تقسیم کر لیں تو کسی کو کچھ نہیں ملے گا کہ یہ کسی کو. تو اس پہ ذرا گورنمنٹ کو ذرا خیال رکھنا چاہیے. ان کو دیکھ لے دوبارہ ان کو, تاکہ بجٹ منظور ہونے سے پہلے ان چیزوں کو ذرا دیکھنا چاہیے. ہمارے انڈسٹریز میں 4 ارب روپے رکھے گئے اور ترقیاتی مد میں 6 ارب 11 کروڑ روپے رکھے گئے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ انڈسٹریز کا ترقی کس چیز کو ہم کہتے ہیں. یہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ غیر ترقیاتی مد میں 42 ارب 1 کروڑ روپے, جبکہ ترقیاتی مد میں نہیں 4 ارب 29 کروڑ روپے اور ترقیاتی مد میں 6 ارب 90 کروڑ روپے رکھا گیا ہے. تو اس کا اب اگر ڈیٹیل کہیں دے دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا کہ یہ 6 ارب روپے ہم کہاں پہ خرچ کریں, کیونکہ ہم نے انڈسٹریز کا آج تک کوئی ایسا کارنامہ نہیں دیکھا ہے کہ جو انڈسٹریز میں کہیں پہ کوئی انہوں نے صنعت لگا دیا, لوگوں کو روزگار دے دیا اور لوگوں کے روزگار کے ضامن بنے. تو اس طرح کا کوئی مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. اس کو اگر والیوم 8 ہو جاتا تو اس میں ہم اس کو دیکھ لیتے, لیکن بہرحال یہ چیز ذرا دیکھنے کی چیزیں ہیں. منسٹر صاحب سے یہی گزارش ہے کہ ان چیزوں کو. تیسری بات ہمارے آگے آ رہے ہیں ہم لوگ جنگلات کے لیے 3 ارب 31 کروڑ روپے ترقیاتی مد میں اور 76 کروڑ روپے یہ اس کے لیے ہم نے رکھے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے. جناب اسپیکر, مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں. پچھلے ادوار میں بھی 2 سے 3 ارب روپے خرچ کیے گئے جنگلات کے لیے. 18,000 کچھ درختوں کا اس دن دیا گیا تھا کہ 18,000 جناب ہمارے وزیر خزانہ صاحب کی اسپیچ میں کہ 18 لاکھ کچھ درخت جو ہے نا جنگلات نے لگائے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ 18, مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں کہ 18 لاکھ درخت لگائے ہیں. جناب اسپیکر, ان کی افزائش کون کرے گا؟ ہم تو درخت لگاتے ہیں. درخت لگانے کے بعد ان کو اگر پانی ہم دیتے, ان کو نہیں دیکھتے, 18 کے بجائے ہم 1 لاکھ لگا لیں. ہم پہلے 1 لاکھ کو تو بڑا کر دے, ان کو اس پوزیشن میں لے کے آ جائے تاکہ ان کو پانی کی ضرورت نہیں پڑے. اس کے بعد بارش کے اس پہ ہم 18 لاکھ لگائے. اب بھی میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آپ اس میں سے 18,000 بھی نہیں دیکھو گے, کیونکہ ہمارا طریقہ کار جو ہے نا وہ واضح نہیں ہے. ہم صرف درخت لگانا ہماری وہ نہیں کہ ہم درخت کو لگا دیا کہ جی ہم کمپٹیشن کر دیں کہ میں نے 10,000 درخت لگائے, فلانا نے 20 لگائے, فلانا نے 50 لگائے. لیکن ہم اس کی افزائش کر لیں تاکہ 4-5 سال جو ان کا پیریڈ ہے ان کے بڑے ہونے کا, اس کے بعد بھلے آپ کمیونٹی سسٹم کر لے, آپ کسی کے حوالے کر دے, کسی ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دے یا خود ان کو سہارا دے دے. تو مہربانی کر کے اس چیز کو ذرا, کیونکہ پرانے ہمارے لگے ہوئے تو ان کا کوئی حال حوال نہیں ہے, تو اس کا کوئی طریقہ کار یہ بنایا جائے کہ کم لگائے لیکن ان کی افزائش ہو. تو یہ اس چیزوں کو ذرا دیکھنا ہوگا. اور جناب اسپیکر, اریگیشن پہ اگر ہم آ جاتے ہیں, جو ہمارے اچھا خاصا اس کے لیے پیسے رکھے, ان میں غیر ترقیاتی مد میں 5 ارب 30 کروڑ روپے رکھے گئے اور ترقیاتی مد میں 32 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں. نہیں 32 ارب 32 کروڑ 32 ارب 32 کروڑ رکھے. اور اتفاق سے میرے حلقے میں یا میرے ضلع میں, پورے خضدار ضلع میں ایک اسکیم بھی نہیں رکھا گیا ہے. میں تو پورے بلوچستان کی بات کر رہا ہوں, لیکن اپنے ضلع کی بات کر رہا ہوں. 32 ارب 32 کروڑ روپے میں خضدار ڈسٹرکٹ میں ایک بھی اسکیم ایریگیشن کا نہیں رکھا گیا ہے. شاید ہمارے پاس ایریگیشن کی ضرورت نہیں ہے. اور سب سے زیادہ میں کہتا ہوں کہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہے, خضدار ڈسٹرکٹ ہے, دوسرے یا تیسرے نمبر پہ آ رہا ہے کہ جس کی آبادی تیسرے نمبر پہ ہے کوئٹہ کے بعد تربت, اور تربت کے بعد تیسرے نمبر پہ خضدار کی آبادی ہے. اور خضدار کا ایریا بھی کسی بڑے ڈسٹرکوں میں شمار ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ واشک لگتا ہے, ضابط صاحب کا حلقہ, پھر آواران بھی خضدار کو ٹچ کرتا ہے, بیلا ڈسٹرکٹ بھی خضدار کو ٹچ کرتا ہے,
ہب ڈسٹرکٹ بھی خزدار کو ٹچ کرتا ہے. پھر آگے ہم آ جاتے ہیں سندھ کے دادو ڈسٹرکٹ اور اس کے بعد شادات کوٹ ڈسٹرکٹ. پھر آگے آ جاتے ہیں کلات اور اس کے بعد سوراب ڈسٹرکٹ. یہ سب ڈسٹرکٹ اور خاران ڈسٹرکٹ ہمیں ٹچ کر لیتے ہیں. تو جناب اسپیکر اس اتنے بڑے ایریا کے لیے اور ہلی ایریا جہاں اچھے خاصے اس کی ضرورت ہے ایریگیشن کی، لیکن ایک اسکیم بھی نہیں رکھا گیا ہے. تو میں گزارش کروں گا سی ایم صاحب سے، گورنمنٹ سے، کہ مہربانی کر کے ذرا اس کو ایک دفعہ دوبارہ ریوزٹ کر کے دیکھ لے کہ خزدار کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں آنا چاہیے. اور کمیونیکیشن ورکس اس کے لیے تو پیسے رکھے گئے ہیں اچھے خاصے. غیر ترقیاتی مد میں 18 ارب روپے اور ترقیاتی مد میں 54 ارب روپے رکھے گئے ہیں. تو یہ پیسے تو ٹھیک ہے، کافی ہے کسی حد تک، لیکن ان پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. تیسری بات آگے ہم جاتے ہیں جناب اسپیکر، امن و امان کے سلسلے میں جو ایجوکیشن کے بعد لیکن کسی اگر اینگل سے دیکھا جائے تو ایجوکیشن سے بھی یہ آگے گزر چکے ہیں. یہ 99 ارب روپے جو رکھے گئے ہیں اس میں ہمارے امن و امان کے لیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ 99 ارب روپے اگر ہم اپنے سیکورٹی پہ خرچ کرتے تو میرے خیال میں ہم لوگ کا حال بلوچستان کا یہ نہیں ہوتا، کیونکہ امن و امان کا جو مسئلہ ہے وہ دن بدن بگڑتا جا رہا ہے اور ہم ان کے پیسے بڑھاتے جا رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ اس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اگر سیکورٹی فورسز ہمیں تحفظ نہیں دے سکتے، سیکورٹی فورسز ہمارے جان اور مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو اتنے پیسے ہم ان پہ ضائع کرنے کے لیے ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم اس پہ اتنے پیسے دے دیں. ہم پیسے دے رہے، اپنا پیٹ کاٹ کے، ہم اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے ہم ان کو پیسے دے رہے، اور امن و امان جو ہے نا سب سے زیادہ خراب بلوچستان میں ہے. تو یہ 99 1 خرب روپے جو ہم ان کو دے رہے، تو اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے. جناب اسپیکر میں مختصر کر لوں گا. سب سے بڑا یہ ہے کہ جو اس مہنگائی کے دور میں جو ہم نے ایک وعدہ کیا تھا گورنمنٹ نے اس دن میرے خیال میں ملازمین کے ساتھ، ملازمین کے ایک اسٹرائک تھی، اسٹرائک میں ہمارے کچھ منسٹر صاحبان گئے تھے اور ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، اور میرے خیال میں کوئی فارمولہ طے کیا گیا تھا. تو کل ملازمین ہمارے پاس آئے کہ اس فارمولے پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے. مجھے آج نہیں پتا کہ آج ہو گیا نہیں ہو گیا. کل تک کی باتیں یہ تھی کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے، اور بجٹ میں بھی ہم اس کے بارے میں کوئی چیز نہیں دیکھ رہے. تو میں گورنمنٹ سے یہی گزارش کروں گا کہ مہربانی کر کے جو وعدے ان سے کیے گئے ان کو پورا کیا جائے. آخر میں ایک اہم اس پہ آ جاؤں گا جناب اسپیکر. ہمارے جالاوان میڈیکل کالج خزدار 3 میڈیکل کالجز شروع ہو چکے تھے، جن میں ڈاکٹر مالک صاحب کے آپ کے دور میں سر ڈاکٹر صاحب اس ٹائم وزیر اعلیٰ تھے. 3 میڈیکل کالج انہوں نے منظور کیے تھے. ان میں کیچ میڈیکل کالج تربت اور لولائی میڈیکل کالج لولائی اور جالاوان میڈیکل کالج خزدار. تو 2 چل پڑے اور وہ دونوں کے بلڈنگز میڈیکل کالج تربت میں کافی ٹائم سے اس کی بلڈنگ تیار ہو چکی ہے اور اس میں کلاسز چل رہے ہیں. لولائی میں بھی کلاسز چل رہے ہیں اور اس کی بلڈنگ آخری مراحل میں ہے. اور خزدار کا جو ہے نا وہ شروع ہونے سے پہلے ہی اس کو بالکل بجٹ سے نکال دیا گیا ہے. تو میں اس پہ گورنمنٹ سے میں گزارش یہ کروں گا کہ آیا اس پہ پہلے 1.5 ارب روپے آپ لوگوں نے خرچ کیے. وہاں پہ 800 ایکڑ زمین اس کے لیے لیا گیا ہے، اس کا باؤنڈری وال بنایا گیا ہے. اور اس کے بعد ہمارے منسٹر ہیلتھ اور منسٹر فائنانس اور سیکرٹریز دوسرے ایک ٹیم آئی اور اس کا وزٹ کر لیا. انہوں نے کہا کہ اس کو جلد از جلد تیار ہونا چاہیے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج جب ہم نے پی ایچ ڈی پہ دیکھ لیا تو اس کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے، بالکل خارج کر دیا کہ جی خزدار میں میڈیکل کالج کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. بہرحال آگے جا کے میں اس پہ بات کر لوں گا، کیونکہ آج میں سی ایم صاحب سے بھی ملا تھا، انہوں نے یقین دہانی کروایا تھا. باقی اپنا جواب وہ ہمیں دے دے گا، کیونکہ فلور پہ ہمیں اس کا جواب مل جائے تاکہ میں اپنے حلقے کو، اپنے لوگوں کو اور پورے، کیونکہ جالاوان میڈیکل کالج اگر جناب اسپیکر مستنگ سے لے کے ہب تک جو ہے نا وہ جالاوان میڈیکل کالج یہ سب، اور پنجگور
پنجگور آپ کے بیسیما، آپ کا سوراب، یہ سارے جو ہے نا وہ جالاوان میڈیکل سے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کس طریقے سے اس کو نکالا گیا ہے. یہ بدنیتی کس نے کی ہے، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے، وہ گورنمنٹ اس کا جواب دے دے گا. اور میری ریکویسٹ یہ ہے کہ بجائے ہمیں ہمارے خدشات کے ہمیں پریشان کرنے سے بہتر ہے کہ فوری طور پہ اس کا اس کو واپس کر دے اور اس کے لیے ایک سمری بنا دے تاکہ ہم اس میڈیکل کالج کو آگے اس کے کام شروع کرنے کے ہم بار بار میٹنگ کر رہے ہیں. ہمارے وزیر ہیلتھ صاحب سے میں نے پوچھا، کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے. تو پتہ نہیں کس نے کیا ہے، کہاں سے کیا ہے. بہرحال اگر کہیں مسنگ ہو گیا ہے یا کچھ ہو گیا ہے، مہربانی کر کے فوری طور پہ اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے اور اس کو دوبارہ پی ایس ڈی پی کا حصہ بنا دے. تو جناب اسپیکر، یہ کچھ چیزیں تھی جو میں نے عرض کر لیا. اور میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو تجاویز جائیں گے تو گورنمنٹ سے گزارش ہے، کیونکہ میں نے ایک لیٹر 27 مارچ کو میں نے ایک گورنمنٹ کو ایک لیٹر لکھا تھا کہ جی آپ پری بجٹ سیشن بلا دیں، تاکہ بحیثیت اپوزیشن لیڈر میں نے لکھا تھا جو ہمارے اس میں قانون کے اس میں 115A کے تحت کہ جی مارچ، اپریل اور مئی میں پری بجٹ ہونا چاہیے. یہ 3 مہینے اس کے لیے، اس میں سے کسی بھی ٹائم پری بجٹ کے لیے رکھا جائے تاکہ ہم اس کو بجٹ کو دیکھ لیتے. اس میں ہم تجاویز دے دیں گے، آپ بھی تجاویز دے دو گے کہ کہیں سے اگر کوئی مسنگ چیز ہو جاتی ہے یا کہیں کوئی ہماری کمزوری ہو جاتی ہے تو ان کو ہم دیکھ لیتے اور حل کر لیتے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس لیٹر کا جواب مجھے بلکہ آپ کو جناب اسپیکر صاحب کوئی 1.5 مہینے کے بعد آ گیا. تو یہ مارچ بھی چلا گیا، اپریل بھی گیا، مئی بھی گیا، جون میں جا کے آخر مئی کے اینڈ میں جا کے یہ لیٹر جو ہے نا وہ آپ کو پہنچا. اور اس کے بعد آپ کو اس لیٹر آپ نے کاپی مجھے روانہ کیا تھا، اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ حالات کے مطابق یا رول کے مطابق کر لے. تو جناب اسپیکر، رول کے مطابق مارچ، اپریل، مئی تھا. اپریل فیبرری جی. تو اس کے بعد جو ہے نا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اگر یہ چیزیں پہلے ہو جاتے، ہم بیٹھتے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ جی گورنمنٹ ایک بجٹ پیش کر لاتے تو ہم اس کی ضروری کہ ہم اس کی مخالفت کریں. ہم اچھی چیزوں کی بالکل حمایت کریں گے اور جو چیزیں جو کمی رہ گئی ہے اس بجٹ میں ان کو مہربانی کر کے ہمارے تجاویز جو بھی ہم تجاویز دے رہے یہ بخدا ہماری ذاتی کسی اس کے لیے نہیں ہے، یہ ہم اس بلوچستان کے لیے، اس مظلوم عوام کے لیے کر رہے ہیں. تو میری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ مختصراً میں نے اگر اپنے جو باتیں کی ہیں مہربانی کر کے ان کو اپنے ذہن میں رکھ لے یا نوٹ کر لے تاکہ ان پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کر لے. بہت شکریہ جناب اسپیکر. تھینک یو.